40% صرف لکھنا پڑھنا جانتی ہے۔ جہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ عورتوں کو بھی تعلیم اتنا دینا پسند نہیں کرتے۔ لڑکیوں کی 10 سال 12 سال 8 سال کی عمر میں بھی شادی ہو جاتی ہے۔ جرگے جہاں پہ ہیں وہاں پہ اکثر اوقات وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے قانون کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ معاشرے میں آج کل اتنا بگاڑ اتنا مسئلہ ہے، زیادہ تر لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، جہاں ہیں وہاں تنخواہیں لیٹ یا آ رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج ہم کچھ معاشرتی مسائل کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے کافی مسائل پہ ہم نے الگ الگ پروگرام کیے ضرور ہیں، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپس میں یہ مسائل کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے الٹریسی کا، اگر وہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہو کسی حد تک بھی، اس سے جڑے بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی ایڈریس ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جیسے میں نے ذکر کیا الٹریسی، 40% سے کم 37% اور 40% کے درمیان آبادی صرف لکھنا پڑھنا جانتی ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، یا کوئی اور جو ہے ان کا مزید کوئی آگے پڑھے ہوئے ہیں۔ لکھت پڑھت تک 40%، 37 اور 40% کے درمیان۔ اس ایک مسئلے سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ وہ مسئلے کیا ہیں؟ نمبر 1، جینڈر ڈسکریمنیشن۔ جہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ قدرتی طور پہ عورتوں کو بھی تعلیم اتنا دینا پسند نہیں کرتے۔ وہ گھر میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں عورت کا ایک کردار دیکھتے ہیں، بچوں کو پالنا، کھانا پکانا، گھر کے کام کرنا، یہ عورت کی نارملی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بچیوں کی پیدائش پہ اس طرح خوشی نارملی نہیں مناتے جیسے بیٹے کی پیدائش پہ۔ اگر کوئی کھانے پینے میں جہاں پہ تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو لوگ بیٹے کو اچھا سالن دیں گے، جو بوٹی کے پیسز ہیں وہ بیٹے کو دیں گے، بیٹی کا حصہ بعد میں۔ پہلے دن سے ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے لڑکوں کو، اس لڑکی کے بھائیوں کو یا بھائی کو یہ سمجھا رہے ہیں مثال دے کر اپنے رویے سے کہ بھائی لڑکیوں کی جگہ یہ ہے۔ تو پہلے دن سے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہم ان کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ چائلڈ میرجز۔ پہلے دن سے ہی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم میں اتنا انویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو کسی دوسرے کی امانت ہے۔ لڑکے کی تعلیم میں ہم زیادہ انویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارا بڑھاپا سنبھالے گا، ہم کو سنبھالے گا۔ اسی لیے بہت علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمری میں شادیاں ہم بچیوں کی کر دیا کرتے ہیں۔ بعض تو ایسی جگہیں ہیں، ہم نے بہت پروگرامز کیے جس میں HRCP نے بھی ہمیں ایکچول فیکٹس اور بہت ڈیٹا دیا جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ لڑکیوں کی 10 سال 12 سال 8 سال کی عمر میں بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اتنی کم عمری میں شادی نہ بھی کریں لیکن اس بچی کی شادی ہم کر دیں سمجھیے کہ 14-15 سال کی عمر میں، 16-17 سال کی عمر میں، تو اس میں ابھی اتنی میچورٹی نہیں ہوتی کہ وہ رشتوں کو سنبھال سکے۔ وہ اس کو تعلیم نہیں ہوتی کہ ایک کام ہوتا ہے کہ جب ایک عورت پڑھ لکھ کر شعور حاصل کر کے کرتی ہے اور ایک ان پڑھ یا سیمی لٹریٹ عورت کرتی ہے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے بچیوں کی شادیاں جب ہم کم عمری میں کرتے ہیں تو ان کے ریپروڈکشن ایئرز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم 27-28 سال کی عمر میں شادی کریں اور 14-15 سال کی عمر میں بچی کی شادی کریں تو وہ 10 سال جس میں وہ کم از کم 3-4 بچے تو نکال دے گی، وہ ٹائم آپ کا بچتا ہے۔ اور یہ ہمیں لے کے آتا ہے تیسرے مسئلے کی طرف، کم عمری کی شادیاں
جینڈر ڈسکرمنیشن، الٹریسی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اوور پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی، اور جتنا لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ان کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ بے شک یہ بات بڑی حد تک درست ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا رزق اس کے ساتھ لکھا ہے، لیکن کچھ اللہ میاں یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی ساری عقل، آپ کے اگر اتنے وسائل ہیں اور اتنے لوگوں میں بٹنے تو وہ اتنا اتنا ہو کے ملے گا، لیکن اگر آپ کے اتنے وسائل ہیں اور آپ 2 میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، تو وہ اتنا اتنا ہو کے ملے گا۔ آپ کو بچوں کو صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، ان کی تعلیم، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ان کو اس سے بہتر زندگی دینی چاہیے جو ماں باپ خود گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ بے حساب بچے ہوں گے وہاں ان کی تعلیم، ان کا پڑھنا لکھنا بھی متاثر ہوتا ہے۔ ان کو 21% سے زائد بچیوں کی شادیاں تو 18 سال سے کم عمر میں ہو جاتی ہیں، اس میں وہ بچیاں بھی شامل ہیں جن کی عمر شاید 8 سال یا 10 سال یا 11 سال یا 12 سال۔ یہ ظلم ہے ان بچیوں کے ساتھ، اور جب وہ شادی کر کے آتی ہیں، آتے ہی بچے ہو گئے، وہ سنبھال بھی نہیں سکتی، ان کو شعور، وہ تو خود ہی بچیاں ہوتی ہیں۔ پھر ریپ اور آنر کلنگ، یہ اب جو ہم نے ابھی اپنے مسائل کا ذکر کیا، یہ میرے حساب میں الٹریسی کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے پھر معاشرتی اور کیا مسائل ہیں؟ ریپ اور آنر کلنگ۔ جرگے جہاں پہ ہیں وہاں پہ اکثر اوقات وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے قانون کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، ان سے میل نہیں کھاتے، یا ریپ ہوتا ہے۔ کتنے واقعات میں نے ایسے سنے ہیں اور دیکھے ہیں جہاں گھر کے مرد مختلف رشتوں میں ایک لڑکی کا ریپ کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف اس لیے اگر بچی بات بھی کرے اس کو چپ کرا دیتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ گھر خراب کر دے گی، رشتے خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور وہ لڑکی اپنی تمام عمر جب تک اس مرد سے اس کا تعلق رہتا ہے، جس بھی رشتے کے تھرو وہ ہو، وہ اس کے ہاتھ خراب ہوتی رہتی ہے۔ آپ سوچیں اس لڑکی کا سائیکی کا کیا ہوگا، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، کل کو اس کی شادی ہوگی، وہ ایک مرد سے جذباتی طور پہ اور سائیکولوجیکلی، چلو فزیکلی تو وہ اس کو لے لے گا، اس کا شوہر ہے، حق زوجیت جتائے گا، کتنی وہ ٹوٹی ہوئی ہوگی کہ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی وہ کسی مرد سے خود کو اٹیچ کر پائے۔ ان باتوں کا ہم اندازہ نہیں کرتے۔ پھر سیکشول ہیراسمنٹ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، سیکشول ہیراسمنٹ کا۔ ایون پڑھے لکھے ماحول میں آپ جائیے تو ہم اکثر سیکشول ہیراسمنٹ کی ہم دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ریپ ہو، لیکن ایک عورت جو کام کرنے آتی ہے اور بہت سارے مرد ایک پڑھے لکھے بہت ماحول سے اگر نہیں ہیں، یا ان کے گھر کی خواتین بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، یا جاب نہیں کر رہی، یا وہ پروفائل نہیں ہے، تو وہ ایک جو عورت کام کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ بہت زیادہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس عورت سے چھیڑ چھاڑ کرنی یا ٹرائی مار لینی حد سے حد منع کر دے گی۔ لیکن اس میں بھی اگر کوئی عورت کو کسی کے قدم روکنا چاہے، کسی کا ہاتھ یا زبان روکنا چاہے، تو اس کو اس کے ساتھ دشمنی تو میں نہیں کہوں گی، لیکن اور مسائل، خصوصاً اگر وہ عورت کسی ایسے مرد کا ہاتھ روکنا چاہ رہی ہے، کسی ایسے مرد کو روکنا چاہ رہی ہے کہ بھائی میں اویلیبل نہیں ہوں، اگر وہ شخص اس کا باس ہے یا سینئر پوزیشن میں ہے تو اس کے نوکری کے لیے کافی مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ کاسٹ سسٹم کا ہے، ذات پات، برادری۔ لوگ اچھے رشتے چھوڑ دیں گے لڑکیوں کے، یا پڑھی لکھی عورت باہر سے اگر کسی لڑکے کو پسند آئی ہے تو نہیں لانا چاہیں گے کہ نہیں یہ ہماری ذات کی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اچھے برے لوگ تو ہر معاشرے کا حصہ ہیں، چاہے وہ سید ہے، راجپوت ہے، آوان ہے، کوئی بھی ذات ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس ذات کا ہے تو سب اچھے ہیں، اس ذات کا ہے تو سب اچھے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اس ذات پات کے چکر میں ہم بہت دفعہ اچھے لڑکے اور اچھی لڑکیاں، اچھے لوگ خود میں ان کے ساتھ ایک وہ رشتہ داری کا تعلق نہیں بناتے، اور یہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ ہمیں اگلے کا بیک گراؤنڈ، اگلے کی تعلیم، اگلے کا اخلاقی معیار دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک لڑکا شراب پی رہا ہے یا کام نہیں کر رہا، اس کا کوئی خاص طرح سے وہ اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ وہ ہماری ذات کا ہے تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ ہم نے تو شادی بچے کی یا بچی کی ادھر ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد ان ایمپلائمنٹ، دیکھیے آج کل بہت بے روزگاری ہے، حالات ملک اکنامکلی بڑے خراب ہیں، لوگوں کو بہت تنگی ہے۔ جہاں پہ 2 لوگ کمانے والے یا ایک شخص کمانے والا ہے اور 5-6 شخص کھانے والے ہیں، اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی ہیں، بچوں کی تعلیم بھی ہے، دیگر ضروریات ہیں، تو وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس میں اگر آپ کا ساتھی پڑھا لکھا ہو یا عورت کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے تو وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہے، دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آن لائن بہت کچھ کام ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں آج کل اتنا بگاڑ ہے، اتنا مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، جہاں ہیں وہاں تنخواہیں لیٹ یا آ رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تیسری چیز برین ڈرین۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایک بہتر سوشیو اکنامک سچویشن کے لیے، ایک بہتر تنخواہ کے لیے، ایک بہتر ماحول کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کل کو جب ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں اور ہم اٹھنا چاہیں تو جو زیادہ آپ کے اچھے لوگ ہیں، جس کو آپ A کلاس کہہ لیں یا کریم کہہ لیں، وہ تو باہر چلی گئی، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس رہ جاتے ہیں بی کیٹیگری، اور بی کیٹیگری کے لوگوں کو لے کے ہم اپنے معاشرے کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی چیز ڈرگ ایڈکشن، اس پہ ہم نے 2-3 پروگرام کیے ہیں۔ آج کل لڑکے، لڑکیاں، عورتیں، بچیاں، بہت کم لوگ ہیں جو اس علت کا شکار نہیں ہیں۔ کسی کو کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی کک کے لیے کر رہا ہے، کوئی غلط کمپنی میں آ کے کر رہا ہے، کسی کو لو ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہوا تو کر رہا ہے، ہزاروں وجوہات ہیں۔ لیکن یہ ایسی بیماری ہے اور ایسی پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں اس کو پرووائڈ کرنے میں، ڈرگس کو، اس کی روک تھام آپ یقین کیجئے بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم مختصراً ایک نظر ڈالیں کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے، نمبر 1 غربت کو کم کریں۔ اس کے لیے ان کو نوکریاں ملنا بڑا ضروری ہے، ان کے لیے ایک عزت سے روٹی کمانا بڑا ضروری ہے۔ ان کو آپ چاہے ایجوکیشن دیں یا ووکیشنل ٹریننگ، کیونکہ BA وغیرہ کی ڈگری تو آج کل اتنا معنی نہیں نہ رکھتی۔ آپ کو اگر ووکیشنل ٹریننگ ہو، آپ کے ہاتھ میں ہنر ہو، تو آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ اسکل سیٹس آپ کی ایسی ہونی چاہیے جس کی آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ ہو، اس کے مواقع ہوں۔ بے حساب ڈگریاں میں دیکھتی ہوں لوگ باہر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ایسی فیلڈز میں کام ہو رہا ہے جس کا پاکستان میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈگری بھی باہر سے لے اور باہر ہی سیٹل ہو، کیونکہ پاکستان میں اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ پھر لا اینڈ آرڈر کا صحیح رہنا بہت ضروری ہے۔ اویئرنیس، جب میں ینگ تھی تو اسٹریٹ تھیٹر ہوتا تھا، اسٹریٹ ڈراماز ہوا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے ڈراماز جو ہمارے کچھ چینلز کے بڑے پاپولر ہیں، لیکن ان کے پاس صرف ایک گھسی پٹی ٹاپک ہے، محبت، لو ہو گیا، یہ پسند آیا وہ پسند آیا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں رضا ترمذی، وہ اپنا ویلاگ کرتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے ایک بے حد عمدہ اور خوبصورت جو تھا انالیسس ڈراماز کا مجھے بھیجا کہ مطلب سیاپہی پہ گیا ہے جو اس کے الفاظ تھے، کہیں بس یہ شادی کا مسئلہ، کہیں وہ، اتنے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں،
ہم ان کو لے کے اس سے کوئی پوائنٹ لے کے ڈرامہ کیوں نہیں بناتے, اس سے لوگوں کو کوئی مورل کیوں نہیں دیتے؟ آپ انڈیا کے ٹی وی پروگرامز تو نہیں, میں فلمیں کی بات کروں گی, دیکھیں ان کی بعض فلمیں بڑا ڈیپ میسج دیتی ہیں. اس کی بہت ضرورت ہے کہ آپ نے ایک ہلکے پھلکے انداز میں لوگوں تک ایک پیغام بھی دے دیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.